میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی 13 آیات، جن میں منافقین کے عیب بیان ہوئے، ان میں سے چھٹی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں منافقوں کے چند عیب بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ منافق جاہل ہیں، دوسرا یہ کہ بے وقوف بھی ہیں کہ ان کے پاس عقل کی دولت نہیں، تیسرا یہ ان کی یہ بے وقوفی ان پر اتنی غالب آ گئی ہے کہ اللہ پاک کے نیک اور مقبول بندوں پر طعنہ کرتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے یہ بالکل نہیں شرماتے۔ اور چوتھا ایک بڑا عیب یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں۔ جب انہیں مقبول لوگوں کی طرح دل سے ایمان قبول کرنے کا کہا جاتا ہے تو ایمان قبول کرنے کی بجائے الٹا نیک لوگوں کی برائیاں کرنے لگتے ہیں۔ یہ منافقوں کے چند عیب ہیں جو یہاں بیان ہوئے۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ منافقت یہ کتنی غلط چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی ناپسندیدہ ہے کہ اپنا مبارک کلام جب شروع کیا تو اس کی دوسری صورت سورہ بقرہ میں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب قرآن کے اندر کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، آگے ایمان والوں کی صفتیں بیان کی گئیں کہ وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان سے پہلے نازل ہوا، یعنی پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرمائے کہ یہی لوگ جو ہے وہ غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ہدایت والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتوں کے اندر کفار کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد 13 آیتیں بیان کی گئیں، 13 آیات، جس کے اندر منافقین کے عیوب بیان کیے گئے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفاق کس قدر ناپسندیدہ ہے کہ رب عز و جل نہیں چاہتا کہ میرے بندے جو ہے یہ نفاق کے اندر پڑھیں، یہ منافقت کے اندر پڑھیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، کیا کہا جائے؟ آمنو، ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان؟ ٹھیک نا، واٹ از دا اسٹینڈرڈ آف ایمان؟ کہا گیا کہ کیسا ایمان؟ فرمایا گیا کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں۔ صحابی رسول سلطان المفسرین سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر کما آمن الناس، الناس سے مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، یعنی منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ اے منافقوں، تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، تمہارا یہ ایمان مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ ارے ایمان لاؤ تو ایسا لاؤ جیسے صدیق اکبر لائے تھے، ایمان قبول کرو تو ایسا کرو جیسا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، ایسا ایمان لاؤ جیسے عثمان غنی اور مولا علی ایمان لائے۔ اگر واقعی سچے پکے ایماندار بننا چاہتے ہو تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسا ایمان قبول کرو۔ اب دیکھیے، ایک ہے منافقوں کا وہ کلمہ پڑھنا جس کے سبب یہ جنت کے حقدار بننے کے بجائے یہ الٹا جہنم کے حقدار ہو گئے، اور دوسرا یہ ایمان
جس کا ان سے مطالبہ ہو رہا ہے، انہیں چاہیے تھا کہ اس نصیحت کو فوراً قبول کرتے، مگر انہوں نے کہا کہ احمقوں کی طرح ایمان لیں۔ اللہ اکبر! ان بدبختوں کی جسارت دیکھیے کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جن سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا، جو اللہ پاک سے راضی، اللہ پاک ان سے راضی، وہ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وزیر فرمایا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی رفیق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل نبی کی رفیق، ہر نبی کا رفیق ہے، کہ جنت کے اندر میرے رفیق یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کیا فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، جنہیں سب مسلمانوں کا مولا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ بدبخت منافق ان خوش نصیب صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں، مگر صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقام ایسا نہیں کہ ہر کس و ناقص، یعنی ہر ایک شخص منہ اٹھائے، جیسے آپ کہہ لیجئے کہ انہیں برا کہے اور اس کا نوٹس نہ لیا جائے۔ یہ صحابہ ہیں، اللہ پاک کو، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کو بہت پیارے ہیں۔ جب منافقوں نے ایسے بیہودہ الفاظ بولے تو اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ اللہ اکبر! پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے شان صحابہ۔ سبحان اللہ! منافق بدبخت ان کی گستاخی کرے تو رب کریم خود ان گستاخوں کو جواب دیتا ہے۔ اللہ اللہ! دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ، کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ، امی ہیں یہ قرآن و دین خدا کے، مدار ہدا اعتبار صحابہ، خلافت امامت ولایت کرامت، ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ، ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ۔ اس لیے امیر سنت نے ہمیں کتنے زبردست نعرے دیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یا ایک آیت کریمہ جو ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، اس سے ہمیں چند باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، چند اسباق ہیں، کچھ لیسنز ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ معیار ہے۔ آپ میں سے کئی کچھ کام کاج کرتے ہوں گے تو بات ہے نا کہ بھائی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر یہ ہے، ٹھیک نا، ٹھیک، سٹینڈرڈ کہتے ہیں نا معیار کو، ٹھیک نا۔ کھانے پینے کی دکان کھولنی ہے، ایسے سٹینڈرڈ کا ریسٹورنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک۔ کتابوں کی دکان کھولنی ہے، ایسے سٹینڈرڈ کا مکتبہ پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے۔ مدرسہ کھولنا ہے، ایسے سٹینڈرڈ کا مدرسہ کو سمجھے کہ کھلنا چاہیے، ٹھیک نا۔ کپڑے ہیں، ایسے سٹینڈرڈ کے کپڑے یہ ہونے چاہیے، ہر ایک وہ کرتا ہے نا۔ اللہ اکبر! پہلا سبق تو یہ ملا کہ اگر ایمان لانا ہے تو سٹینڈرڈ کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان، اس کو سٹینڈرڈ کہا گیا کہ اس جیسا ایمان ہوگا، سبحان اللہ، وہ مقبول ہے۔ وہ ایمان جو ایمان صحابہ سے مختلف ہو، ایسا ایمان مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کے آیت نمبر 137 میں ارشاد فرمایا، پھر اگر وہ یوں ہی ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نرے ضدی ہیں۔ یعنی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تم تمام جن و انس کے ایمان کی کسوٹی ہو۔ قیامت تک جو بھی جن یا کوئی انسان تمہاری طرح ایمان لائے گا، مجھے یعنی اللہ پاک کو، میرے رسولوں کو، میری کتابوں کو اس طرح مانے جیسا تم نے مانا، اب وہ ہدایت پر ہے۔ اور اگر سب کچھ مانے مگر تمہاری طرح نہ مانے تو کیا فرمایا کہ وہ گمراہی پر رہے گا۔ اللہ اکبر! کیا زبردست اشعار یہ کہے گئے،
قرآن کی تفسیر صحابہ کے عقائد، ایمان کی تنویر صحابہ کے عقائد، واللہ انہیں رہبر کونین سمجھئے، عرفان کی تاثیر صحابہ کے عقائد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سبق لے کر جائیے کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہم یہ ہیں نہ ہم وہ ہیں، نہ ہم جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں نہ ان کی طرفداری کرتے ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ ایسا مسلمان ہونا ضروری ہے جیسے مسلمان صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان جیسے مسلمان تھے۔ دیکھیے منافقوں سے بھی تو یہی مطالبہ ہوا نا، قرآن نے کہا یعنی اے منافقوں تمہارا صرف آمنا، ہم ایمان لائے کہنا کافی نہیں ہے، ایمان ایسا قبول کرو جیسا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایمان قبول کیا۔ ایسا ایمان قبول کرو گے تو مقبول ہوگا، ورنہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا صرف مسلمان ہونا کافی نہیں، ہم نے ایسا مسلمان بننا ہے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں جیسے مسلمان صحابہ کرام علیہ رضوان تھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے۔ کتنے فرقوں میں؟ 72 فرقوں میں۔ فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک جنتی ہے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ جو ہے نا یہاں پہ میں یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھا اب اپنے بارے میں کہیں گے، تو میں کہتا ہوں کہ اس حدیث پاک کو سنیے، اس کے بعد پھر فیصلہ کیجیے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جنتی ہوگا وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا ما انا علی و اصحابی، یعنی وہ گروہ جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر چلتا ہوگا۔ فرمایا یہ ہے ایمان کا سٹینڈرڈ، یہ ایمان کا معیار۔ صرف ایمان قبول کرنا کافی نہیں ہے، جنت کا حقدار وہ ہوگا جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقے پر ایمان قبول کرے گا۔ دوبارہ آیت سنیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ اس آیت کریمہ میں 2 قسم کے ایمان کا ذکر ہوا ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جسے اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، دوسرا ایمان وہ ہے نہ جسے قبول فرمایا بلکہ اسے قیامت تک کے لیے معیار بنا دیا، اسے سٹینڈرڈ کر دیا۔ رد ہونے والا ایمان، ٹکرایا جانے والا ایمان یہ منافقوں کا ہے، اور مقبول بلکہ معیار بننے والا ایمان صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہے۔ Here the question arises، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what is the difference between the ایمان of صحابہ کرام علیہ رضوان and منافقین، کہ صحابہ کے ایمان اور منافقین کے ایمان میں ایسا کیا فرق تھا کہ اتنا ڈیفرنشیٹ کیا گیا، اتنا اسے کھول کھول کر جو ہے وہ قرآن نے بیان کیا۔ آئیے چند فرق جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ پہلا فرق یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان یقین پر مبنی تھا، اور منافقوں کی جو ہے وہ بے یقینی کا معاملہ تھا۔ مثال کیا ہے سنیے، غزوہ بدر میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد 313 تھی، There were 313 صحابہ، کفار 1000 سے بھی زیادہ تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس ہتھیار بھی کم تھے، کفار کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی کمی تھی، کفار 10 اونٹ 10 کیملز ایک وقت میں کاٹتے تھے، دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایسی حالت کے اندر منافق یہ دیکھ کر بولے، اور اس بولنے کو قرآن نے کوٹ کیا پارہ نمبر 10 سورہ انفال آیت نمبر 49 میں، غر ہؤلاء دینہم، یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں۔ یعنی ایک طرف اتنا بڑا لشکر ہے کفار کا، دوسری طرف 313 مسلمان ہیں، یہ پھر بھی اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں ان کے دین نے معاذ اللہ دھوکے میں ڈال دیا ہے، اس جنگ میں وہ فتح حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ تھی منافقوں کی بے یقینی، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ پاک فتح کا وعدہ فرما چکا ہے۔ مگر منافق بے ایمان تھے، ان بدبختوں کو اللہ کریم کے وعدے پر یقین نہ آیا۔ دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تھے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر رک کر صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ فرمایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان بدر تو یہ رہا، اگر آپ فرمائیں کہ سمندر میں اتر جاؤ تو ہم اس میں بھی اترنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس میں بھی اترنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔
سبحان اللہ، یہ ہے ایمان کامل. کیسا یقین کامل تھا؟ سنیے ایک اور واقعہ سنیے، بڑا ہی زبردست یہ واقعہ ہے، بخاری شریف کے اندر یہ بیان ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ سے سنیں، حاضرین بھی سنیں. آپ کے والد محترم کی وفات ہوئی جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، تو ان پر کافی قرض تھا. قرض داروں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ایک کھجوروں کا باغ تھا، اتنی انکم نہیں تھی کہ جس سے قرضہ اتارا جا سکے. ادھر قرض دار مسلسل مطالبہ کیے جا رہے تھے. اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان ہی نرالی ہے. اب دیکھیے مشکل کشائی کے وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیا عقیدہ تھا کہ جب بھی مشکل آئے گی کہاں جانا ہے؟ ذرا سب کہہ دیجئے کہاں جانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشکل کشا نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گئے. اللہ اکبر. جیسے وہ شعر ہے نا کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام. خیر بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اپنی مشکل عرض کی. بے کسوں کے مددگار سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر باغ کی کھجوریں توڑو، انہیں جمع کر کے ڈھیر لگاؤ، پھر مجھے بتانا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ باغ میں گئے، کھجوریں توڑیں، ڈھیر لگایا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو گئے. عرض کیا، جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کا ڈھیر لگ چکا ہے. دو جہاں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق کی مشکل کشائی کے لیے روانہ ہوئے، باغ میں تشریف لائے. حدیث پاک میں ہے فدعا بالبرکتی، کھجوروں کے ڈھیر کے پاس تشریف لا کر برکت کی دعا فرمائی. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جابر قرض داروں کو بلاؤ اور قرض کی ادائیگی میں کھجوریں دینا شروع کر دو. یہ فرما کر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اتنی تھوڑی کھجوریں کیسے قرض پورا کر دیں گی. آپ نے کھجوروں کی تقسیم شروع کر دی. کیا تھا؟ یقین کامل تھا. یقین کامل تھا. بظاہر کھجوریں کم تھیں، قرض زیادہ تھا، مگر باعث برکت نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے انہی تھوڑی سی کھجوروں سے سارا قرض ادا ہو گیا، بلکہ کافی کھجوریں باقی بھی بچ گئیں. اللہ اللہ. قرض کی ادائیگی کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں تشریف حاضر ہوئے، نماز مغرب وہیں ادا کی. اب یہاں دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا پختہ یقین تھا. بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب یہ ماجرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بتایا تو ان دونوں حضرات نے بہت ایمان افروز جواب دیا. فرمایا، جابر جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے تو ہمیں اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ اب جابر کا سارا قرض اتر جائے گا. اب جابر کا سارا قرض اتر جائے گا. ایسا یقین. اللہ اکبر. یہ ہے ایمان صحابہ. کبھی معجزے کا ظہور نہیں ہوا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کی مشکل کے حل کے لیے تشریف لے گئے ہیں. حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کو اتنا پختہ یقین تھا، جان گئے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے ہیں تو اب دنیا کی کوئی بھی طاقت جابر رضی اللہ عنہ کا قرض اترنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. گویا ان حضرات علی وقار کا یہ عقیدہ تھا کہ کام جو ان سے ہوا پورا ہوا، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان. دس واز دا فرسٹ ڈفرنس. یہ پہلا ڈفرنس تھا. ٹھیک ہے، ایمان کی یقین پر مبنی تھا. ایمان ہمارا وہی مقبول ہوگا جیسا ہم صحابہ کرام علیہ رضوان جیسا اگر ایمان قبول کریں گے. ایسا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ایسا ہی پختہ یقین رکھیں کہ جیسا پختہ یقین صحابہ کرام علیہ رضوان رکھا کرتے تھے. یہ دوسرا فرق، دوسرا ڈفرنس اب کہہ لیں اسے، کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتقاد تھا.
کیا یقین تھا آپ کا؟ چنانچہ قرآن کریم میں ایک صورت ہے، وہ پوری صورت ہی منافقوں کے بارے میں، وہ صورت کا نام کیا ہے؟ سورہ منافقون، 28ویں پارے میں یہ صورت ہے۔ اس مبارک صورت میں بھی منافقوں کی کارستانیاں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ منافقون میں اللہ پاک نے منافقوں کو ایک عیب یہ بھی بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ، کہاں آؤ؟ کدھر آؤ؟ فرمایا بارگاہ رسالت میں آؤ۔ کیوں آؤ؟ تاکہ یستغفر لکم رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے معافی چاہیں۔ بے شک گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ سے ہی ملنی ہے، یہ تو سب کا اعتقاد ہے۔ گناہوں کی معافی کس کی بارگاہ سے ملنی ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے ملنی ہے، مگر ملتی ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ منافقوں کو کہا جا رہا ہے منافقوں آؤ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کی طرف بڑھو، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ تمہاری شفاعت فرمائیں گے، تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں گے، اس کی برکت سے اللہ پاک تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اب یہ کتنا زبردست موقع تھا کہ منافق آتے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لیتے، شفاعت مصطفیٰ کے حقدار بنتے، گناہ بخشواتے، جنت کے حقدار ہوتے۔ مگر مسئلہ یہ تھے منافق نا، انہیں جب کہا جاتا کہ آؤ بارگاہ رسالت میں تو کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، قرآن فرما رہا ہے تو اپنے سر گھماتے ہیں اور تم انہیں دیکھو کہ غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی یہ بدبخت معاذ اللہ شفاعت مصطفیٰ کو نہیں مانتے، دامن مصطفیٰ سے نہیں لپٹتے، جب انہیں اس بارگاہ عالی شان کی طرف بلایا جائے تو اپنے سر دوسری طرف گھما لیتے ہیں۔ اور مسلمانوں تم انہیں دیکھو گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے منافقوں کا ایمان، یہ مردود ایمان ہے۔ اب ذرا صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایمان کی شان دیکھیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی مستقل عادت تھی کہ جب کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جاتی تو وہ اس خطا پر اڑتے نہیں تھے، فوراً بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے اور شفاعت کا سوال کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کوئی خطا ہوئی تو انہوں نے جوش ندامت میں خود کو ستون سے باندھ لیا، 7 دن تک وہاں بندے رہے۔ ان کا عہد تھا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولیں گے تو ٹھیک، ورنہ یہیں بندہ رہوں گا۔ آخر کار پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے ان کی بندشیں کھولیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان صحابہ۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ پختہ ایمان اور یقین رکھتے تھے کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں، یہی وہ در ہے کہ جہاں آ کر گناہوں کی آلودگی سے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کیا خوب کہا کہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور و معروف آیت پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں موجود ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ آیت کو آپ نے سنا، اب اس شعر کو سمجھیے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ قرآن پاک کا حکم ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خود پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے در پر حاضر ہو۔ یہ حکم گواہ ہے کہ مجرم آپ کے در پر خود نہیں آئے، انہیں کیا کیا گیا ہے؟ بلایا گیا ہے۔ اس کے باوجود مجرم کو نامراد لوٹا دیا جائے، اہل کرم کی یہ شان نہیں، لہٰذا جو بھی مجرم اس در پر آ جائے من کی مراد پالے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تھرڈ ڈفرنسز وہ کیا ہے؟ عقیدہ صحابہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، یعنی علم غیب مصطفیٰ پر ان کا ایمان تھا۔ اب پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین توجہ سے سنیے گا کہ منافقوں کے مردود ایمان کی ایک اور مثال یہ ہے جو پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 کے اندر بیان ہوئی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان سے پوچھو
تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فرمائی آیت کریمہ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی. تفسیر میں ہے کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر کسی شخص کی اونٹنی گم ہو گئی، اس کی تلاش جاری تھی. اس پر غیبوں پر خبردار نبی رسول ہاشمی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اونٹنی فلاں جگہ ہے. کیا فرمایا؟ اونٹنی فلاں جگہ ہے. یہ سن کر ایک منافق بدبخت بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جگہ ہے، بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم کہاں سے آیا؟ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی، اب وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل کر رہے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان بدبختوں کی جرت دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کرنے کو معاذ اللہ وہ کھیل کود کہتے ہیں. استغفر اللہ. خیر اس آیت کریمہ اور اس کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ یہ منافقوں کا مردود ایمان تھا. یہ سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کا خزانہ محدود ہے، وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم بھی نہیں دے سکتا معاذ اللہ. اب اس کے برخلاف صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ دیکھیے کہ وہ صحابی گئے، انہیں اونٹنی بھی مل گئی اور رہتی دنیا تک صحابہ کا ایمان یہ یوں سمجھے کہ معیار قرار دیا گیا، اسے سٹینڈرڈ دیا گیا. اللہ اکبر. بخاری شریف میں ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا حضور علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور مخلوق کی پیدائش سے لے کر اہل جنت کے جنت میں اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے تک سب کچھ بیان فرما دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ ہے ایمان صحابہ. یہ وہ عقیدہ ہے، وہ با کمال ایمان ہے جسے قیامت تک آنے والوں کے لیے معیار قرار دیا گیا. کیا پتا چلا کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ پختہ عقیدہ تھا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کے خزانے کھول دیے ہیں. اللہ اکبر. جو ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہوگا اس سب کا علم رب کائنات نے اپنے محبوب ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے. عطا فرما دیا ہے. چوتھا اور آخری ڈیفرنس جس بیان کے اندر بیان کیا گیا وہ کیا ہے بتائیں؟ بڑا ہی زبردست اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا شعر ہے. کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے یہ حدیث پاک ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا. ایک مرتبہ کئی دنوں تک بارش نہ برسی، قحط سالی ہو گئی. اس موقع پر ایک صحابی حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے. زندگی میں تو الگ واقعات ہیں، ایک اس پر تشریف لائے، مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، اس کے لیے بارش کی دعا فرما دیجئے. اللہ اللہ. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. مدنی چینل کے ناظرین سنیے، صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت عرضی پیش کی تھی. چنانچہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو میرا سلام کہو اور یہ بھی کہہ دو کہ بارش ہوگی. کیا کہا کہ یہ کہہ دو کہ بارش ہوگی. عاشقان رسول اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا وہ باقی کمال ایمان جسے قیامت تک کے لیے معیار قرار دیا گیا، اسے سٹینڈرڈ قرار دیا گیا، اس مبارک ایمان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی شامل تھا جس کی بڑی خوبصورت ترجمانی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کیا کی کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ.
میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان جو ہمارے لیے معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے، اس میں اور بھی بہت سارے وہ قائد شامل ہیں جس پر آج الحمدللہ عاشقان رسول قائم ہیں. اب مدنی چینل کے ناظرین حاضرین، آپ سب کے لیے یہ دعوت غور و فکر پیش خدمت. کس کے عقائد اس کے مطابق ہیں؟ 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں. کس کے عقائد اس سے متفق ہیں، اس سے وابستہ ہیں، انہی کی طرح ہیں، اس کو دیکھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے نا؟ اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک وہ قائم رہیں گے. مثلاً پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ حضور علیہ السلام کو مشکل کشا مانتے تھے. انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاتے. جنگ کے دوران ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بازو کٹ گیا، یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے ان کے بازو رکھا، بازو جوڑ دیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، وہ اپنی آنکھ کا ڈھیلا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی آنکھ رکھی، آنکھ درست فرما دی. اس طرح صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث خیر و برکت مانتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ کرام وضو کا پانی لینے کے لیے دوڑتے تھے، اسے ہاتھ اوپر لیتے، چہرے پر ملتے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک یعنی مبارک بال تھا. آج وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے پاس منہ مبارک ہے؟ وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں. فرمایا کہ منہ مبارک تھا. مدینہ پاک میں جب کوئی بیمار ہو جاتا، پیالے میں پانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ مبارک اس پیالے میں ڈالتی، پھر نکال لیتی. صحابہ کرام علیہ رضوان یہ پانی پیتے اور شفا پا جایا کرتے تھے. اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بھی مانتے تھے، مالک جنت بھی تسلیم کرتے تھے. اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کا سوال بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ باتیں انہوں نے عرض کی. تو خیر خلاصہ کلام یہ ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان ایمان لائے، تو منافقین کیا کہتے ہیں؟ تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ فرمایا کہ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں. اس سے پتہ چلا کہ منافق مردود ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخی کرنا ان کی بری عادات میں شامل ہوا. یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان دو طرح کے ہیں، ایک منافقوں کا ایمان جو مردود ہے، ایک صحابہ کا ایمان جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. ایسا مقبول ہے کہ قیامت تک کے لیے سٹینڈرڈ قرار دیا گیا. اللہ اکبر. ایسا صحابہ کرام کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فیضان ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا ایمان ہے کہ کاش ایسے عقیدے کو ہم اپنا لیں. ایسا کریں گے تو انشاءاللہ جنت کے حقدار بھی بن جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری 2-3 منٹوں میں چند باتیں عرض کرتا چلوں. سب سے پہلے تو اسمارٹ فونز کا دور ہے، تو اس پر بڑی زبردست اپلیکیشن ہے مدنی قاعدہ. ٹھیک ہے نا، آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں. یہ اس کو پڑھیں بھی، یہ آپ کو پڑھائے گا بھی. آپ اس پہ ورڈ پہ ہاتھ رکھیں گے نا، آپ کو پڑھائے گا بھی انشاءاللہ. یہ زبردست طریقہ ہے. مگر دیکھیے، یاد رکھیے کہ مدرس کی، استاد کی حاجت ختم نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو آپ غلطی کریں گے وہ تو پھر اس کو غلطی کو استاد نکالے گا. تو یہ استاد کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، یہ کوشش ہے. ٹھیک ہے نا، آپ استاد کو کوشش کریں کہ آن لائن سنائیں، جا کر سنائیں. انشاءاللہ اللہ نہ چاہا تو یہ فائدہ ہوگا. آخر میں ایک مسئلہ سن لیجئے. سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے کپڑا سمیٹنا مکروہ تحریمی ہے. یہ لوگوں کے درمیان غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ بھی عوام میں پائی جانے والی ایک غلط فہمی ہے. عموماً لوگ سجدے میں جاتے یا سجدے سے اٹھتے وقت شلوار اوپر کو کھینچتے ہیں، یا دامن کو آپ سمجھتے ہیں نا، جاتے ہیں تو اسے سمیٹ لیتے ہیں. اس طرح کرنا مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے. ایسی صورت میں نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں حکم دیا گیا ہے لا نکف ثوبا، ہم کپڑا نہ سمیٹیں. بسا اوقات رکوع سے اٹھنے کے بعد یا سجدے سے قیام کی طرف آنے کے بعد کپڑا جسم سے چپک جاتا ہے. اسے عمل قلیل کے ذریعے چھڑوانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ عمل ایک ہاتھ سے بآسانی ہو سکتا ہے. جیسے ہم جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات کپڑے پھنس جاتے ہیں. اس کو ہاتھ یہاں بندھا ہوا ہے آپ کا، یعنی میں یہ ہاتھ ایگزامپل کے لیے یہاں رکھا ہے میں نے، ورنہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے باندھنا. ٹھیک ہے، رکھا ہوا یہ ہاتھ. اب ایک ہاتھ سے کسی نے اس کو سیدھا کر لیا تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ عمل ایک ہاتھ سے ہونا چاہیے اور بآسانی ہو سکتا ہے. لہٰذا بلا ضرورت اس میں دونوں ہاتھ کا استعمال کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں ایک اسم کی برکت سن لیں۔ اسم کون سا؟ یا فتاح ہو۔ کون سا؟ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیے، کیا ہے؟ یا فتاح ہو۔ کون سا؟ یا فتاح ہو۔ کون سا؟ یا فتاح ہو۔ جو کوئی نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر 70 بار یا فتاح ہو پڑھے، انشاءاللہ الکریم اس کے دل کا زنگ و میل دور ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں